دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصحبہ اجمعین۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ایک بہت ہی مشہور و معروف تصنیف مولانا سید ابو العلا مودودی کی دعوت اسلامی اور اس کا طریقہ کار، یا آپ اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں جماعت اسلامی اور اس کا طریقہ کار۔ وہ لوگ جو جماعت اسلامی کو سمجھنا چاہتے ہیں تنقیدی نظریے سے، اور وہ لوگ جو جماعت اسلامی کو سمجھ کر اس کا دست بازو بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت کارآمد تحریر ہے۔ یہ تحریر مولانا سید ابو العلا مودودی نے قیام پاکستان سے قبل پٹھان کوٹ میں دارالاسلام میں کارکنان کے ساتھ کی تھی، اور عامت المسلمین کے لیے جو اسلام کے مقصد اقامت دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر جتنی اسلامی تحریکیں ہیں جو اقامت دین کا کام کر رہی ہیں، ان سب کے لیے انتہائی یہ مؤثر کتاب ہے۔ اس لیے اسلامی تحریکوں نے اپنی بنیادی کا جو رکن ہے اس کی تربیت کے لیے اس کو اپنے نصاب کے اندر بھی شامل کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک نہایت بے مزہ طریقہ کار کو بالآخر لوگوں کے لیے دلچسپ اور خوش ذائقہ بنانے میں توقع سے زیادہ کامیابی عطا کی۔ ہم جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے اس سے زیادہ کا صد جنس، یعنی اس طرح کی آپ کہیں کہ کئی اور دعوت اس وقت بھی تحریکیں موجود تھیں دنیا کے اس دور کے اندر، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا اس کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی جو آج کل دنیا کی دعوتوں کو پھیلانے میں اور خلق کو، یعنی مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ دیکھ کر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جھک جاتا ہے کہ بندگان خدا روز بروز کثرت کے ساتھ ہماری اس دعوت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا تو آغاز میں تو بڑا مزاحمت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس دعوت کی طرف لپکے تھے، اور پھر دنیا کے اندر اس نے اپنا توجہ حاصل کی۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری باللطف نشستوں میں شرکت کے لیے دور دور سے لوگ بغیر کسی طلب کے آتے ہیں، اور یہ کشش بہر الحق کی کشش ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حق کے سوا کھینچنے والی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ نے اتنی یہ پذیرائی عطا کی کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنی اسلامی تحریکیں ہیں، چاہے وہ اخوان المسلمون کے نام سے ہیں، چاہے وہ حماس کے نام سے ہیں، چاہے وہ حزب اسلامی کے نام سے ہیں، یا دیگر کئی ناموں سے ہیں، جماعت اسلامی کے نام سے بھی ہیں، ڈائریکٹ طور پر وہ اقامت دین کے والے سے اپنا بنیادی طور پر یہاں سے مٹیریل لے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نشستوں کا مقصد کوئی مظاہرہ کرنا اور ہنگامہ برپا کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے۔ ہماری غرض ان سے صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے متعارف اور مربوط ہوں، ہمارے درمیان اجنبیت اور ناآشنائی باقی نہ رہے، ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں اور باہمی مشورے سے تعاون کی صورتیں نکالیں، اور اپنے کام کو آگے بڑھانے اور مشکلات جو پیش ہیں ان کو حل کرنے کی تدبیریں سوچیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پیش نظر ان نشستوں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے کام کا جائزہ لینے اور اس کی کمزوریوں کو سمجھنے اور انہیں دور کرنے کا وقتاً فوقتاً موقع ملتا رہے۔ نیز جو لوگ ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں یا ہمارے خیالات سے متاثر ہیں یا ہمارے کام کے متعلق کچھ شکوک و شبہات رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہ بالمشافہ ہماری دعوت اور ہمارے کام کو سمجھیں، اور اگر ان کا دل گواہی دے کہ ہم واقعی پھر حق پر ہیں تو پھر یہ فرض ہے کہ پھر وہ ہمارا ساتھ دیں۔ بہت سی غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر پرسنل کانٹیکٹ جو قربت اسے دور کر دیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم شکر گزار ہیں جس نیت سے ہماری دعوت کو دیکھ رہے، ہماری تحریروں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اور ان کی یہ جو جستجو حق ہے نا اس کو ہم نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں ان کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہے، وہاں وہ محض اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے جو اللہ کا نام لے کر کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کے متعلق تحقیق کریں کہ واقعی ان کا کام کس حد تک اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ یہ مخلصانہ حق جوئی اگر ذہن و دماغ کی صفائی کے ساتھ بھی ہو تو اللہ ان کی صحیح جستجو کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور ضرور انہیں حق کا نشانات رکھ دکھائے گا۔ چونکہ یہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت اور ہمارا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انہی دو امور کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے کہ جماعت اسلامی ہے کیا، جماعت اسلامی کی دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کون سے نکات ہیں جو جماعت اسلامی اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہے اور عوام الناس کو ان کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے، ایک ایسا خواب پیش کرنا چاہتی ہے کہ جس کے بعد وہ معاشرہ کیا ہوگا۔ تو ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یعنی جماعت اسلامی کی دعوت کے متعلق عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت الہیہ کے قیام کی دعوت دیتے ہیں۔ حکومت الہیہ کا لفظ کچھ تو خود غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ اس طرح طالبان کے بارے میں بھی کہتے تھے، یا اسلامی انقلاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت آئے گی تو پتہ نہیں سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے اور سنسار شروع ہو جائیں گے، خوفناک نقشہ سے پیش کیا جاتا ہے۔
اچھا کچھ تو یعنی اس طریقے سے لوگ خود پیدا کرتے ہیں، اور کچھ اسے غلط فہمی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ وہ لوگ جو لبرلز آپ کہیں یا اسلام دشمن کہیں یا مذہب بیزار کہیں، وہ اس کو ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور انہیں ایسا سمجھایا بھی جاتا ہے کہ حکومت الہیہ سے مراد محض ایک سیاسی نظام ہے، اور ہماری گھر سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ موجودہ نظام کی جگہ وہ مخصوص سیاسی نظام قائم ہے، یعنی وہ صرف پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پھر چونکہ سیاسی نظام کے چلانے والے لامحالہ وہی مسلمان ہوں گے، تو جو اس کے قیام کی تحریک میں حصہ لے رہے ہوں گے، اس لیے خود بخود یہ تصور کر لیتے ہیں اور یہ معنی نکال لاتے ہیں، یہ ہوشیاری سے اس کو خود یعنی معنی اخذ کر لیتے ہیں کہ ہم محض حکومت چاہتے ہیں، یعنی اسلام نہیں چاہتے بلکہ اسلام آباد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دین دارانہ واز شروع ہو جاتا ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیش نظر محض دنیا ہے، حالانکہ مسلمان کے پیش نظر دین اور آخرت ہونی چاہیے، اور یہ کہ حکومت طلب کرنے کی چیز نہیں ہے بھائی، بلکہ یہ تو ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ دین دارانہ زندگی کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ یہ باتیں کہیں تو نافہمی کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور کہیں نہایت ہوش مندی کے ساتھ، اس غرض کے لیے کہ اگر ہمیں نہیں تو کم سے کم خلق خدا کے ایک بڑے حصے کی بدگمانی اور غلط فہمی میں مبتلا کی جائے تاکہ اس دعوت سے دور رہیں۔ حالانکہ اگر کوئی شخص ہمارے لٹریچر کو کھلے دل کے ساتھ پڑھے، اور اس پر آسانی سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ ہمارے پیش نظر صرف ایک سیاسی نظام کا قیام نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی انفرادی اور اجتماعی دائرے میں وہ ہمہ گیر انقلاب رونما ہو جو اسلام رونما کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، اور جس کی دعوت دینے اور جدوجہد کرنے کے لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی امامت اور رہنمائی میں امت مسلمہ نے کوئی نہ کوئی یہ کام دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا، یہ گروہ کی شکل کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس جماعت اسلامی کی دعوت کے یا دعوت اسلامی کے یا اسلام کی تحریک کے وہ بنیادی کون سی 3 نکات ہیں۔ اگر ہم اپنی اس دعوت کو مختصر طور پر صاف اور سیدھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ 3 نکات پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم، جو پہلے سے مسلمان ہیں، ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جتنے بھی ہیں چاہے غیر مسلم بھی ہیں ان کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو خصوصی طور پر۔ نمبر 2 یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرے یا اس کے ماننے کا دعویٰ یا اظہار کر لے، اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور تناقض کو خارج کر دے، اور جب وہ مسلمان ہے یا بنا ہے یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا خوش قسمتی سے، تو پھر مخلص مسلمان بنے اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر یک رنگ ہو جائے۔ نمبر 3 یہ کہ زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں اور فساق و فجار کی رہنمائی اور قیادت و فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور معاملات دنیا کے نظام کی زمامے کار جو خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے، اور رہنمائی اور امامت نظیر و عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں منتقل ہوئی۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے نا، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر لبرلز اور مذہب بیزار لوگ بدک جاتے ہیں اور ان کے سے اختلاف نکالتے ہیں۔ اچھا یہ تینوں نکات اگرچہ اپنی جگہ پر بالکل صاف ہیں، لیکن ایک مدت دراز سے ان پر غفلت اور غلط فہمیوں کے پردے پڑے رہے ہیں۔ اس لیے بدقسمتی سے آج غیر مسلموں کے سامنے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سامنے بھی ان کی تشریح کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حالانکہ ایک بات سے اجنبی سی یہ بات لگتی ہے، اس کی وجہ سے یہ کہ لوگوں کے اسلام کے کنسپٹ سے دوری ہے۔ اب ہم ان میں سے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں لفظ ہے کہ بندگی رب، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا کو خدا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ تو مان لیا جائے، اور مگر اس کے بعد اخلاقی اور عملی اور اجتماعی زندگی ایسی کی ایسی رہے جیسی خدا کو نہ ماننے والوں اور اس کی بندگی کے طرف نہ کرنے کی صورت میں۔ اسی طرح خدا کی بندگی کا یہ مطلب ہی نہیں کہ خدا کو فوق الفطری طریقے سے خالق اور رازق اور معبود تسلیم کر لیا جائے، مگر عملی زندگی کی فرمانروائی اور حکمرانی سے اس کو بےدخل کر دیا جائے۔ یعنی اسے ہم خالق بھی مانتے ہوں، اس کو رازق بھی مانتے ہوں، اور عبادت بھی دن میں 5 وقت اس کی کر رہے ہوں، لیکن جو آرڈرز ہیں نا، یعنی فرما روائی جو زندگی کے دیگر دائروں کے اندر، اس سے ہم بے دخل کر رکھا ہوں۔ اس طرح خدا کی بندگی کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیوی اور 2 الگ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور صرف مذہبی زندگی جس کا تعلق عقائد اور عبادات اور حلال و حرام کی چند قیود اور حدود سے سمجھا جاتا ہو، خدا کی ان کے اندر خدا کی بندگی کی جائے۔ باقی رہے دنیوی معاملات جو تمدن، معاشرت، سیاست، معیشت، علوم و فنون، ادب، یعنی سیاست، تجارت، آپ کہیں عدالت کہہ دیں، ان سے تو انسان خدا کی بندگی سے بالکل آزاد ہے، اور جس نظام کو چاہے خود وضع کرے یا دوسروں کے وضع کو اختیار کر لے۔ بندگی رب کے ان سب مفہومات کو ہم سراسر غلط سمجھتے ہیں،
ان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہماری لڑائی جتنی شدت کے ساتھ نظام کفر کے ساتھ ہے، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بندگی کے ان تمام مفہومات کے خلاف ہے، کیونکہ ان کی بدولت دین کا تصور سرے سے مسخ ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے تمام پیغمبر جو دنیا کے مختلف گوشوں میں آئے، ان کو بالاتفاق دعوت جس بندگی رب کی طرف دعوت تھی وہ یہ تھی کہ انسان خدا کو پورے معنی میں الہ، رب، معبود، حاکم، آقا، مالک، رہنما، قانون صاحب، محاسب، مجازی یعنی جزا دینے والا تسلیم کرے، اور اپنی پوری زندگی کو خواہ وہ شخصی ہو یا اجتماعی، پرائیویٹ ہو یا سوشل، اخلاقی ہو یا مذہبی، تمدنی ہو، سیاسی اور معاشرتی ہو یا معاشرتی، یا علمی اور نظری، اس کی ایک خدا کی بندگی کو سپرد کر دے۔ یہی مطالبہ جو قرآن مجید میں اس طریقے سے کیا گیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ جماعت اسلامی کا، تحریک اسلامی کا سلوگن بھی ہے کہ لوگوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں۔ آپ کے کچھ معاملات تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اور کچھ اپنی مرضی کے مطابق ہوں۔ آپ زکوٰۃ تو 2.5% پورے حقدار لوگوں پہ خرچ کر رہے ہوں، اور باقی 97% اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہوں۔ یعنی اپنی زندگی کی کسی پہلو، کسی شعبے کو بندگی رب سے محفوظ کر کے نہ رکھو، اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ خدا کی غلامی اور اطاعت میں آ جاؤ۔ زندگی کے کسی معاملہ میں تمہارا یہ طرز عمل نہ ہو کہ اپنے آپ کو خدا کی بندگی سے آزاد سمجھو، اس کی رہنمائی سے آزاد سمجھو، اور اس کے مقابلے میں بلکہ خود مختار بن کر یا کسی خود مختار کے بنی ہوئے بندے کے پیرو یا مطیع ہو کر زندگی بسر کرنے لگو، اور جس کی ہدایت خود خدا نے نہ دی ہو۔ بندگی کا یہی وہ مفہوم ہے جس کے متعلق ہم تبلیغ کرتے ہیں، اور جسے قبول کرنے کی سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں، اپنے ذات کے دیگر دائروں کے اندر بھی۔ اچھا، پھر ہم نے دوسرا یہ لفظ اختیار کیا اس طریقہ کار کے اندر کہ زندگی کے اندر سے منافقت اور تناقض کا خارج کیا جائے۔ تو منافقت کیا ہے؟ منافقت کی حقیقت کیا ہے؟ منافقانہ رویے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس دین کی پیروی کا دعویٰ کرے، اس کے بالکل برخلاف نظام زندگی کو اپنے اوپر حاوی یا مسلط پا کر راضی اور مطمئن رہے، اس کو بدل کر اپنے دین کو اس کی جگہ پر قائم کرنے کی کوئی صحیح نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس اس فاسقانہ اور باغیانہ نظام زندگی کو اپنے لیے سازگار بنانے اور ان میں اپنے لیے آرام کی جگہ پیدا کرنے کی فکر کرتا رہے، یا اگر اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی غرض یہ نہ ہو کہ اس فاسقانہ نظام زندگی کی جگہ دین حق قائم ہو، بلکہ صرف یہ کوشش کرے کہ ایک فاسقانہ نظام ہٹا کر دوسرا فاسقانہ نظام اس کی جگہ پر قائم ہو جائے۔ ہمارے نزدیک یہ طرز عمل سراسر منافقانہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک نظام زندگی پر ایمان رکھنا اور دوسرے نظام زندگی سے راضی رہنا بالکل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ مخلصانہ ایمان اور اولین تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اسی کو ہم اپنا قانون حیات دیکھنا چاہیے، اور ہماری روح اپنی آخری گہرائیوں تک ہر اس رکاوٹ کو پیش آ جانے پر بے چین و مضطرب ہو جائے جو اس طریقے زندگی کے مطابق جینے میں سد راہ بن جاتی ہے۔ ایمان تو ایسی کسی چھوٹی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتا کو جا کے اس کا پورا نظام جو ہے اس کا تابع ماحول بن کر رہ جائے۔ اس دین کے کچھ اجزاء پر عمل ہوتا بھی ہو تو صرف اس وجہ سے کہ غالب نظام زندگی نے ان کو بے ضرر سمجھ کر رکھا ہو اور رعایتاً اجازت دے رکھی ہو، تو اس لیے دین جو ہے نا وہ مکمل یعنی چودراہٹ چاہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کا غیر اسلامی ریاست ہے نا، کوئی ریاست تو نہیں ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے، وہاں پر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، وہاں بھی یہ ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ وہ نظام کفر نے کو اس لیے اجازت دی رکھی ہے، کوئی بے ضرر ہیں، وہ اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں تو صرف اس نے ان پریکٹسز کی پرمیشن دے رکھی ہے جو اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نظام زندگی کو غالب کرنا چاہتے ہیں اس نظام کو تلپٹ کر کے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے خلاف پھر وہ ساری رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی جو ایک نظام اپنے خلاف خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا، جب یہ ساری صورتحال اور پھر بھی ہم خاموشی صرف عبادات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر رکھا ہو، تو اس قسم کی ایمان چاہے فقہی اعتبار سے معتبر ہو لیکن دینی لحاظ سے اس میں اور نفاق میں کوئی فرق نہیں ہے، اور قرآن کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ حقیقت میں نفاق ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو بندگی رب کے اس مفہوم کے مطابق جس کی ابھی میں نے تشریح کی ہے خدائے واحد کی بندگی میں دینے کے اقرار کریں، اور ان کی زندگی اس نفاق سے پاک ہو،
بندگی حق کے اس مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچے دل سے یہ چاہیں کہ جو طریقے زندگی، جو قانون حیات، جو اصول تمدن و اخلاق اور معاشرت و سیاست اور جو نظام فکر و عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے واسطے سے ہمیں دیا، ہماری زندگی کا پورا کاروبار اسی کی پیروی میں چلے، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے شعبے کے اندر بھی اس نظام حق کے خلاف کسی دوسرے نظام کے تسلط کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ نظام باطل کے تسلط کو برداشت کرنا بھی جب تقاضائے ایمان کے خلاف ہو، اور اس پر راضی و مطمئن رہنا اور اس کے قیام و بقا کی صحیح میں حصہ لینا، یا ایک نظام باطل کی جگہ دوسرے نظام باطل کو سرفراز کرنے کی کوشش کرنا ایمان کے ساتھ کیسے میل کھا سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف سے میں اپنا اہل ایمان بھی کہہ رہا ہوں، دوسری طرف میں ایک فاسقانہ نظام کو نہ صرف اس کے اوپر مطمئن بیٹھا ہوں بلکہ اس کو قائم رہنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر مومن ہیں؟ دوسرا جو لفظ ہماری دعوت کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جو اس نکار کے اندر تھا، کہ ایک تو منافقت کو دور کرے، دوسرا تناقض، یعنی اپنی زندگی سے تناقض کے نکالیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تناقض سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا زبان سے دعویٰ کرے، عمل سے اس کی خلاف ورزی کرے۔ بڑی خوفناک بات ہے۔ نیز یہ بھی تناقض ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ایک معاملے میں کچھ اور ہو اور دوسرے معاملے میں کچھ۔ اس سے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں دی ہے، تو اسے جان بوجھ کر کوئی حرکت بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے تو بندگی رب کی ضد ہو، اور اگر بشری کمزوریوں کی بنا پر ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو اسے پھر اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے اندر رجوع کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ ایمان کی مقتضیات، یعنی اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی کہ اہم تقاضا ہے کہ پوری زندگی صبغت اللہ میں رنگی ہو، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگی ہو۔ یہ جو ہوتی ہے نا مختلف رنگ اختیار کرنا، تو درکنار آپ دو رنگی زندگی بھی دعوی ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ ہمارے نزدیک یہ بات بہروپی پن سے کم نہیں ہے کہ ہم ایک طرف تو خدا اور آخرت اور وحی اور نبوت اور شریعت کو ماننے کا دعویٰ کریں، اور دوسری طرف دنیا کی طلب میں لپکی ہوئی ہوں اور ان کی درسگاہوں کی طرف خود دوڑیں، دوسروں کو بھی ان کا شوق دلائیں، اور آپ خود اپنے اہتمام کے اندر ایسی درسگاہیں چلائیں جن میں انسان کو خدا سے دور کرنے والی، آخرت کو پھلا دینے والی، مادہ پرستی میں غرق کر دینے والی تعلیم دی جاتی ہو۔ ایک طرف خدا کی شریعت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں، اور دوسری طرف ان عدالتوں کے وکیل اور جج بنیں اور انہی عدالتوں کے فیصلوں پر حق اور غیر حق کے فیصلے کا دار و مدار رکھیں، جو شریعت الہی کو ایوان عدالت سے بے دخل کر کے شریعت غیر الہی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن حقیقت ہے۔ ایک طرف ہم مسجد میں جا کر نمازیں پڑھیں، اور دوسری طرف مسجد سے باہر نکلتی اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاش کی فراہمی میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی میراثوں کی تقسیم میں، اپنی سیاسی تحریکوں میں، اپنے سارے دنیوی معاملات میں خدا اور اس کی شریعت کو بھول کر کہیں اپنے نفس کے قانون کی، کہیں اپنی برادری کے روایات کی، کہیں اپنی سوسائٹی کے طور طریقوں کی، کہیں خدا سے پھر ہوئی حکمرانوں کی قوانین کی پیروی کرنے میں لگ جائیں۔ ایک طرف ہم اپنے خدا کو بار بار یقین دلائیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، دوسری طرف ہم ہر اس بت کی پوجا کریں جس کے ساتھ ہمارے مفاد، ہماری دلچسپیاں، ہماری محبتیں اور آسائشیں کچھ بھی وابستہ ہوں۔ یہ اور ایسی بے شمار تناقضات ہیں، یعنی تناقضات ہیں جو آج مسلمانوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، جن کے موجود ہونے سے کوئی ایسا شخص جو بینائی رکھتا اور انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک وہ اصلی گن ہیں جو امت مسلمہ کے سیرت اخلاق کو اور اس کے دین و ایمان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہے ہیں، اور آج زندگی کے ہر پہلو میں مسلمانوں سے جن کمزوریوں کے اظہار ہو رہا ہے ان کی اصل جڑ یہی تناقضات ہیں، یعنی یہی ان کے جو دوہرے رویے ہیں۔ ایک مدت تک مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا جاتا رہا کہ بس تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کی توحید کے اوپر قائم رہو۔ ایک مدت تک تو یہ احساس دلایا جاتا رہا کہ بس تم شہادت اور توحید اور رسالت کو زبان سے ادا کر دو، اور نماز اور روزہ اور چند مذہبی اعمال کر لینے کے بعد کتنی غیر دینی اور غیر ایمانی طرز عمل اختیار کر جاؤ، بہرحال نہ تمہارے اسلام پر کوئی آنچ آ سکتی ہے اور نہ تمہاری نجات کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس ڈھیل یعنی اس الاؤنس کی حدود اس حد تک بڑھی کہ نماز اور روزہ بھی مسلمان ہونے کی شرط نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں مسلمان ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن مساجد میں کتنے ہوتے ہیں؟ اور مسلمانوں میں عام طور پر یہ تخیل پیدا کر دی گیا کہ ایک طرف ایمان اور اسلام کے قرار ہو اور دوسری طرف ساری زندگی اس کی ضد ہو، تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے یہودی کہا کرتے تھے نا اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، بھائی تو چند دن ہمیں بس جہنم کی آگ چھوئے گی، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا۔ اس چیز کے نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے نام کے ساتھ ہر فسق، ہر کفر،
ہر معصیت و نافرمانی، ہر ظلم و سرکشی کا جوڑ آسانی سے لگ جاتا ہے، اور مسلمان مشکل ہی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن راہوں میں وہ اپنے اوقات، اپنی محنتیں، اپنے مال، اپنی قوتیں، اپنی قابلیتیں، اپنی جانیں کھپا رہے ہیں، اور جن مقاصد کے پیچھے ان کی انفرادی اور اجتماعی کوشش صرف ہو رہی ہیں، وہ اکثر ان کی ایمان کی ضد ہیں جس کا دعویٰ وہ رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال جب تک جاری رہے گی، اسلام کے دائرے میں نو مسلموں کا داخلہ بھی کوئی مفید نتیجہ پیدا نہ کر سکے گا، کیونکہ جو منتشر افراد اس کان نمک میں آتے جائیں گے وہ اس طرح نمک بنتے چل جائیں گے۔ بس یہ جو ہماری دعوت ہے نا جماعت اسلامی، اس کا یہ لازمی عنصر یہ ہے کہ ہم ہر مدعی ایمان کی زندگی کو ان کے تناقضات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہر مومن سے یہ ہے کہ وہ حنیف ہو، یکسو ہو، یک رنگ مومن و مسلم ہو، ہر اس چیز سے کٹ جائے، اور نہ کٹ سکتا ہو تو پیم کٹنے کی جد و جہد کرتا رہے جو ایمان کی ضد اور مسلمانہ طرز زندگی کے منافی ہے، اور خوب اچھی طرح ان جو مقتضیات ایمان میں سے ایک ایک تقاضے کو جو سمجھتے ہیں اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایمان کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اسلام کے ان ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی، پھر ان کو اڈاپٹ کرنے کی پوری پہم کوشش کرتا رہے۔ تو امامت میں تغیر کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا جو ہمارا نقطہ تھا نا کہ ہم امامت کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم لیڈرشپ چینج کرنا چاہتے ہیں، پوری جو سسٹم کو چلا رہی ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے علاوہ صحیح معنوں میں جو شخص بندہ رب ہو، اس پر من جملہ دوسرے فرائض کی ایک اہم ترین فرض یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ خدا کی رضا کے مطابق دنیا کے انتظام کو فساد سے پاک کر کے اصلاح پر قائم کرے، اور نظام، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک زمام کار یعنی لیڈرشپ، اقتدار صالحین کے ہاتھ میں نہ ہو۔ فساق و فجار اور خدا کے باغی اور شیطان کے مطیع دنیا کے امام و پیشوا اور منتظم رہیں، اور پھر دنیا میں ظلم و فساد، بد اخلاقی، گمراہی کو دورہ نہ ہو، یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ آج تجربے اور مشاہد نے اس بات کو بالکل ثابت کر دیے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بس ہمارا مسلم ہونا خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم دنیا کے ائمہ ضلالت کی پیشوائی کو ختم کر دینے اور غلبہ کفر و شرک کو مٹا کر دین حق کو اس کی جگہ پر قائم کرنے کی صحیح کریں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دین غالب نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آپ پورے پریکٹسنگ مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور امامت میں انقلاب کیسے ہوتا ہے؟ مغری تغیر چاہنے سے نہیں ہوتا، یعنی آپ خواہشوں سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر حال میں دنیا کا انتظام چاہتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی غلبہ ہو، اس کی چودراہٹ ہو، اس کی حکمیت ہو۔ دنیا کے انتظام کے لیے کچھ صلاحیت اور قوتیں اور صفات درکار ہوتی ہیں جن کے بغیر کوئی نظام دنیا کے اندر چل نہیں سکتا۔ اس کو چلانے کے لیے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نظام غالب ہو اور اس کے چلانے والے ان صلاحیتوں سے محروم ہوں؟ اگر مومنین صالحین کا ایک منظم جتھا ایسا موجود نہ ہو جو انتظام دنیا کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہو، تو پھر مشیت الہی غیر مومن اور غیر صالح لوگوں کو اپنی دنیا کا انتظام سونپ دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ ایسا موجود ہو جو ایمان بھی رکھتا ہو، صالح بھی ہو، اور ان صفات اور صلاحیتوں اور قوتوں سے کفار سے بڑھ جائے جو دنیا کا انتظام چلانے کے لیے ضروری ہیں، تو مشیت الہی نہ ظالم ہے نہ فساد پسند کے پھر بھی اپنی دنیا کا انتظام فساق و فجار اور کفار کے ہاتھوں میں دیے رکھے۔ بس ہماری دعوت صرف اس حد تک نہیں کہ دنیا کے زمام کار فساق و فجار کے ہاتھ سے نکل کر مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں آئے، بلکہ ایجاباً یعنی پازیٹیولی ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم اہلی ایمان و اصلاح کا ایک ایسا منظم گروہ تیار کریں جو نہ صرف اپنے ایمان میں پختہ ہو، نہ صرف اپنے اسلام میں مخلص اور یک رنگ ہو، نہ صرف اپنے اخلاق میں صالح اور پاکیزہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ان تمام اوصاف اور قابلیتوں سے بھی آراستہ ہو جو دنیا کی کارگاہ حیات کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ اور صرف آراستہ ہی نہ ہو بلکہ موجودہ کارفرما کارکنوں سے اور ان اوصاف اور قابلیتوں میں ان سے کئی درجہ فائق تر ثابت ہو۔ اچھا، اس اتنی بڑی خوبصورت دعوت کے باوجود یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب آپ تعجب کریں گے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دعوت کی مزاحمت اور مخالفت میں سب سے پہلے جس گروہ کی طرف سے مزاحمت ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا گروہ ہے۔ اس وقت تک غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے خلاف نہ کوئی آواز اٹھی ہے اور نہ عملاً کوئی مزاحمت کی مخالفت ہوئی ہے۔ اس لیے تو قانونی طور پر یہ دعوت چل رہی ہے، لیگل حیثیت ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ بھی یہی صورتحال رہے گی، نہ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کب تک یہ صورتحال رہے گی، مگر بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ نہایت دردناک اور افسوسناک ہے کہ اس دعوت کو سن کر ناک بھون چڑھانے والے، اس سے اپنے لیے خطرہ سمجھنے والے اور اس کی مزاحمت میں سب سے آگے بڑھ کر صحیح کرنے والے غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ شاید ایسی کچھ صورتحال ہوگی جس میں اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ کیوں تم اول اس دعوت کے انکاری ہو رہے ہو۔ ہمیں ہندوؤں اور
سکھوں اور انگریزوں تک سے تبادلہ خیال کا موقع ملا ہے، مگر بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی نے ہمارے لٹریچر کو پڑھ کر یا ہمارے مدعا کو تفصیل کے ساتھ ہماری زبان سے سن کر یہ کہا ہو کہ یہ حق نہیں ہے، یا یہ کہ تم جس چیز کو قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم ایڑی چوٹی تک کا زور تمہاری مزاحمت میں لگا دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ متعدد غیر مسلم ہم کو ایسے بھی ملے ہیں جنہوں نے بے اختیار ہو کر کہا کہ کاش یہی اسلام ہمارے درمیان پیش کیا جاتا، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری اسٹیٹس میں پیش کیا جاتا، اور اس کو قائم کرنے کے لیے باہر سے آنے والے اور اندر سے قبول کرنے والے مسلمانوں نے کوشش کی ہوتی تو آج ہندوستان کا یہ نقشہ نہ ہوتا، آج دنیا کا یہ نقشہ نہ ہوتا، اور اس ملک کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ بس بعض غیر مسلموں نے ہم سے یہاں تک کہا کہ اگر فی الواقع ایسی ایک سوسائٹی موجود ہو جو پوری دیانت کے ساتھ انہی اصولوں پر جن پر آپ بات کریں، جس کا مرنا اور جینا سب ایک اس مقصد کے لیے ہو، تو ہمیں اس کے اندر شامل ہونے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ہماری مخالفت میں سرگرم اور ہمارے متعلق بدگمانیاں پھیلانے اور ہم پر ہر طرح کے الزام لگانے والے اگر کسی گروہ میں سب سے پہلے اٹھے تو وہ مسلمانوں کا گروہ ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ شرف مذہبی طبقے نے حاصل کیا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ آج تک کسی کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو وہ باطل ہے۔ شاید اس دعوت پر سامنے سے یعنی فرنٹ اٹیک ممکن نہیں ہے، اس لیے مجبوراً کبھی عقب سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے چھاپے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو حق ہے مگر اس کی دعوت دینے والا ایسا اور ایسا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حق ہونے میں تو کوئی تعامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اتنا یعنی اس طرح کا ایکوریٹ سسٹم چل نہیں سکتا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ حق تو یہ ہے مگر اس کا علم بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام جیسے لوگ درکار ہیں، اور بھلا آپ کہاں سے آ سکتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کی صداقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں مگر مسلمان اپنی موجودہ سیاسی اور معاشی پوزیشن میں اس دعوت کو اپنے لیے واحد دعوت کیسے بنا سکتے ہیں، ایسا کریں تو ان کی دنیا تباہ ہو جائے۔ یہ مختلف بہانے بنا کر لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، اور جو ہماری اس دعوت کو قبول کر کے اپنی زندگی کو واقعی ان نفاق اور تناقض سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو بندگی رب میں دے ڈالنے کا تہیہ کر لیتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کرنے والا ہے اس کے اپنے بھائی بہن، اس کے ماں باپ، اعزاء و اقربا، برادری کے لوگ اور دوست اشنا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اچھے اچھے متقی اور دیندار آدمی بھی جن کی پیشانیوں پر نمازیں پڑھتے پڑھتے گٹے پڑ چکے تھے نا، جن کی زبانیں مذہبیت کی باتوں سے ہر وقت تر رہتی ہیں، اس بات پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی یا کوئی عزیز جس کا دنیوی مفاد انہیں کسی درجے میں بھی محبوب ہو اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالے۔ کہتے ہیں اتنے بڑے خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، پوری دنیا سے اب جنگ لے رہے ہیں اور پھر اب مقتدر طبقے سے جنگ لے رہے ہیں۔ یہ بات کہ اس دعوت کی مخالفت سب سے پہلے مسلمانوں نے کی، اور ان میں سے بھی اہل دنیا نے نہیں بلکہ اہل دین نے کی، ایک بہت بڑی بیماری کا پتہ دیتی ہے جو مدتوں سے پرش پا رہی تھی مگر ظاہر فریب سے پردوں کے پیچھے چھپی تھی۔ آج اگر ہم محض علمی رنگ میں اس دعوت کو پیش کرتے اور یہ نہ کہتے کہ آؤ اس چیز کو عمل میں لانے اور بالفعل قائم کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھتے کہ مخالفت کی بجائے ان مزیدار علمی باتوں میں ہر طرف سے تحسین و آفرین کی سطحیں بلند ہوتی۔ بھلا کوئی مسلمان اب ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہہ سکے کہ بندگی خدا کے سوا کسی اور کی ہونی چاہیے، یا یہ کہ مسلمانوں کے نفاق کی حیرت اور منافی ایمان اعمال مطلع رہنا چاہیے، یا یہ کہ زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کفاری کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، یا شریعت الہی کو نہیں کفری کے قوانین کو دنیا میں جاری رہنا چاہیے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جن چیزوں کی ہم نے دعوت دی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے ہم دعوت عمل کے بغیر صرف علمی حیثیت سے پیش کرتے تو مسلمانوں میں سے کوئی گروہ بلکہ کوئی فرد اس کے خلاف زبان کھولنے پر آمادہ تھا۔ لیکن جس چیز نے لوگوں کو مخالفت پر آمادہ کیا وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو فقط علمی رنگ میں نہیں پیش کرتے بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آؤ جس چیز کو از ضروری تم حق سمجھتے آؤ اس کو قائم کریں، آؤ اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بعینی ہی وہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت پیش آ چکی تھی۔ جو لوگ عرب جاہلیت کے لٹریچر پر نگاہ رکھتے ہیں ان سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی، اور جن اصول اخلاص کو آپ پیش فرما رہے تھے وہ عرب میں بالکل نئی چیز نہ تھی۔ اس قسم کی مواحدانہ خیالات زمانہ جاہلیت کے متعدد شعراء اور خطیب پیش کر چکے تھے، اور اس طرح کی اسلامی اخلاقیات میں سے بھی بیشتر وہ تھے جن کو اہل عرب کے حکماء اور خطباء اور شعراء بیان کرتے رہتے تھے، مگر فرق جو کچھ تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو باطل کی امیزے سے الگ کر کے خالص حق کے ایک مکمل نظام زندگی مرتب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی چاہا کہ جس توحید کو ہم حق کہتے ہیں اس کی مخالف عناصر کو ہم اپنی زندگی سے خارج کر دیں،
اور سارے نظام زندگی کو اس توحید کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ نیز یہ اللہ کے فرمایا کہ جن اصول اخلاق کو ہم معیار تسلیم کرتے ہیں، ہماری پوری زندگی کا نظام انہی اصولوں پر عملاً قائم ہو۔ اور یہی سبب تھا کہ جن باتوں کے کہنے پر زمانہ جاہلیت کے کسی خطیب، کسی شاعر، کسی حکیم کی مخالفت نہیں کی گئی تھی، بلکہ الٹا انہیں سراہا گیا تھا۔ انہی باتوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو ہر طرف سے مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ شرک پر جو نظام زندگی قائم تھا اسے بالکل ادھیڑ کر اثر نو توحید کی بنیاد پر قائم کیا جائے، اور اس طرح ان تمام تعصبات اور آبائی رسموں کا، امتیازات اور حقوق اور مناصب کا، اور اعزازات و کرامات اور معاشی مفادات کا یک لخت خاتمہ ہو جائے، جو صدیوں سے عہد جاہلیت میں زندگی کی بنیاد بنے ہوئے تھے اور جن سے بعض طبقوں اور خاندانوں کی اغراض وابستہ تھیں۔ اس طرح لوگ اس بات کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ اخلاق فاسدہ کے رواج سے جو آسائشیں اور لذتیں ان کو مل رہی تھیں ان سے آزادیاں حاصل کریں، ان سے دستبردار ہو جائیں اور اخلاق صالحہ کی بندش میں اپنے آپ کو کسوا لیں۔ یہ معاملہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش نہیں آیا، بلکہ ہر دور میں جب بھی لوگوں نے اس تحریک کو عملی طور پر ان باتوں کو قائم کرنے کی کوشش کی تو اس زمانے کی سوسائٹیوں نے ان کو اس طریقے سے برداشت نہیں کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، جب بات کرتے تھے تو تعریفی کی جاتی تھی، لیکن جب عملی طور پر جدوجہد شروع کی جاتی پھر مزاحمت کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ طرح طرح کی مخالفتیں ان پر ان کے سامنے آئیں، لیکن ہر نبی کا جو مطالبہ تھا، جو ہر دین کے دائی کا جو مطالبہ تھا لوگوں سے، وہ یہ تھا کہ فاتقوا اللہ واتیون، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسفرین، حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو، اسی کی اتباع کرو۔ پھر انبیاء نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ ایک مستقل تحریک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جاری کی اور اپنے پیروں کے جتھے منظم کر کے عملاً نظام تہذیب و تمدن اخلاق کو اپنے نصب العین کے مطابق بدل ڈالنے کی جدوجہد شروع کی۔ بس یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ان لوگوں کی مخالفت کا آغاز ہوا جن کی مفادات نظام جاہلیت سے کلی جزوی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک یہی نقطہ ہے جہاں سے ہماری مخالفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ایک طویل مدت میں اپنی پوری زندگیوں کی عمارت ان بہت سی مصالحتوں یعنی کمپرومائزز پر قائم کر رکھی تھی، جو نظام جاہلیت کے اور نظام جاہلیت اور ان کے درمیان طے ہو چکے تھے۔ کمپرومائزز، یہ مصالحتیں صرف دنیا دارانہ نہیں بلکہ انہیں اچھی خاصی مذہبی یعنی ایک سند بھی حاصل اختیار کر رکھی تھی۔ بڑے بڑے مقدس لوگ جن کے تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں ان مصالحتوں میں پھنسے ہوئی ہیں۔ نظام باطل کی وابستگی کے ساتھ تقوی اور عبادات کی چند مظاہر اس قدر کافی قرار دیے جا چکے ہیں کہ بکثرت لوگ انہی پرہیزگاروں اور عبادت گزاریوں پر اپنی نجات کی طرف مطمئن ہی بیٹھے ہیں۔ بہت سے ارباب فضل اور اصحاب مقامات عالیہ ایسے موجود ہیں جن کی بزرگی اور روحانیت اور جن کے اونچے مراتب نظام جاہلیت کے ساتھ مصالحت کر لینے کے باوجود قائم ہیں۔ زبان سے کفر و جاہلیت اور فسق و فجور اور بد اعتقادیوں اور ضلالتوں کی مذمت کر لینا اور عہد صحابہ کے نقشے بیان کر دینا اور بڑی بڑی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گھنٹوں تقریریں کر لینا، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو نظام کو غالب کرنا من و ان اور نظام کفر کو یہ اس کے بائیکاٹ کرنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی جاں گسل کام ہے، جان کھپا دینے والا کام ہے۔ ان حالات میں جب ہم دین و حق اور اس کے مطالبات اور مقتضیات کو محض علمی حیثیتی سے پیش کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ غلط نظام کے ساتھ وہ تمام مصالحتیں ختم کرو جو تم نے کر رکھی ہیں اور کامل یکسوئی و یک رنگی کے ساتھ حق کی پیروی اختیار کرو، پھر اس باطل کی جگہ حق کو قائم کرنے کے لیے جان و مال اور وقت اور محنت کی قربانی دو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قصور ایسا نہیں ہے جسے معاف کیا جا سکے۔ ظاہری بات، جب آپ اتنا بڑا انتظام لے کر اٹھیں گے، اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا نقشہ اور ویژن لے کر اٹھیں گے تو پھر مخالفت تو آئے گی۔ اگر سیدھی طرح یہ تسلیم کر لی جائے کہ واقعی دین کے مطالبات اور مقتضیات یہی ہیں اور حقیقت میں حنفیت اسی کو کہتے ہیں، اصل بات یہی ہے کہ نظام باطل کے ساتھ مومن کا تعلق مصالحت کا نہیں بلکہ نزاع و کشمکش کا ہونا چاہیے، تو پھر وہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یا تو اپنے مفاد کی قربانی گوارا کر کے اس جدوجہد میں حصہ لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت جاں گسل بات ہے، یا پھر اعتراف کر لی جائے کہ حق تو یہی ہے مگر ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن یہ اعتراف بھی مشکل ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے صرف یہی نہیں کہ نجات کی وہ گارنٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے جس کے اطمینان پر اب تک زندگی بسر کی جاتی ہے، بلکہ اس طرح وہ مقام تقدس بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جو مذہبی اور روحانی حیثیت سے ان حضرات کو اب تک حاصل رہا ہے، اور یہ چیز بھی بہرحال ٹھنڈے پیٹوں گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ایک بڑے گروہ نے
مجبوراً یہ تیسری رائے اختیار کی ہے کہ صاف صاف ہماری اس دعوت کو باطل تو نہ کہا جائے کیونکہ باطل کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن صاف صاف اس کے حق ہونے کا بھی اعتراف نہ کیا جائے، اور اگر کہیں اس کی حقانیت کے اقرار کرنا ہی پڑ جائے تو پھر اصول کو چھوڑ کر جو بندہ یہ دعوت پیش کر رہا ہے نا اس کی شخصیت کو ہدف بنایا جائے، تاکہ خود اپنی ہی مانے ہوئے حق کا ساتھ نہ دینے کے لیے جواز تو پیدا ہو جائے نا کہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے خود مانا تھا یہ بات حق ہے، تو پھر جواز ہے کہ یار بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ کاش یہ حضرات کبھی اس بات پر غور فرماتے کہ جو حجتیں آج بندوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، کیا کل قیامت کے روز نعوذ باللہ من ذالک کیا وہ اللہ کا بھی منہ بند کر سکیں گے؟ دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليل